بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان ارجنٹائن کو 12 JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کرے گا۔ لال مسجد کے سابق خطیب مولوی عبدالعزیز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکومت نے نان فائلر تجارتی صنعتی اداروں پر اضافی ٹیکس عائد کر دیے۔ یمن پر سعودی اتحاد کے تازہ حملوں میں مزید 7 شہری جاں بحق ہو گئے۔ آل خلیفہ حکومت کے قابض اسرائیلی ریاست کے ساتھ تعلقات کی بحالی بحرینی عوام کی مرضی کے خلاف ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایک سیاسی یا نسلی گروپ کی حکومت افغانستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ آسٹریلیا میں کرونا لاک ڈاؤن کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ جٹپو میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ فرانس نے کہا ہے کہ آبدوز معاہدے میں امریکہ اور آسٹریلیا نے جھوٹ بولا ہے۔ برطانیہ تیسرے پہیے کی طرح ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان ارجنٹائن کو 12 JF-17 تھنڈر بلاک 3 جنگی طیارے فروخت کرے گا، جن کی مالیت 66 کروڑ 40 لاکھ ڈالر یعنی 111 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن نے اس خریداری کے لیے اگلے سال کے بجٹ میں رقم بھی مختص کر دی ہے۔ ارجنٹائن کی فضائیہ نے امریکہ، روس اور بھارت کی پیشکش مسترد کر کے پاکستان سے جنگی طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سے خریدے جانے والے جنگی طیاروں میں 10 طیارے ایک نشست کے اور 2 طیارے دوہری نشست والے ہوں گے۔ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قوموں کے حق خود ارادیت کی جو قرارداد پیش کی ہے، اس کی بھی ارجنٹائن نے حمایت کی ہے، جبکہ پاکستان جزائر فاک لینڈ کے مسئلے پر ارجنٹائن کے موقف کے قریب ہے۔ اسلام آباد پولیس نے جامعہ حفظہ کے منتظمین اور لال مسجد کے سابق خطیب مولوی عبدالعزیز کے خلاف پولیس کو دھمکیاں دینے، غیر قانونی اسلحہ رکھنے، لوگوں کو اکسانے اور خوف و ہراس پھیلانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کے اہلکار جامعہ حفظہ سے امارات اسلامی طالبان کا پرچم اتروانے کے لیے گئے تھے، جہاں مولوی عبدالعزیز نے پولیس کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ اس نوکری پر لعنت بھیجو اور ان کا ساتھ دو، ورنہ طالبان آئیں گے اور پاکستان کا حشر کر دیں گے۔ اس نوکری پر تو لعنت بھیجو اس کو۔ یہاں تمہیں آپ کو یہ بچیاں نظر آتی ہیں، یہ تو طالبان آئیں گے، پاکستان کے طالبان بھی آپ کا حشر کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس پر پولیس نے سابق خطیب لال مسجد مولوی عبدالعزیز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بعد ازاں پولیس نے جامعہ حفظہ پر لہرایا گیا امارات اسلامی کا جھنڈا بھی اتروایا۔ پولیس کے مطابق مولوی عبدالعزیز کا نام پہلے سے فورس شیڈول میں شامل ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ لال مسجد کا خطیب مولوی عبدالعزیز عرصہ دراز سے ملک دشمن سرگرمیوں میں نہ صرف ملوث ہے بلکہ اس کا کھلم کھلا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری ویڈیو میں جامعہ حفظہ کی طالبات داعش کے لشکر کو پاکستان آنے کی دعوت دیتی دکھائی دیتی ہیں، اور اب افغانستان میں امارات اسلامی کے قیام کے بعد اس مرکز سے دوبارہ عسکریت پسند عناصر کی حمایت کے لیے ملکی اداروں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا ہے۔ ملکی اداروں کو چاہیے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور انہیں نشان عبرت بنا دے، تاکہ دوبارہ کوئی شرپسند وطن عزیز کے خلاف بغاوت کا نہ سوچے۔ وفاقی حکومت نے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کی کوشش میں نان فائلر صنعتی اور تجارتی اداروں کو بجلی اور گیس کی فراہمی پر 5 سے 17% تک اضافی سیلز ٹیکس عائد کر دیا۔ اس ضمن میں جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صنعتی یا تجارتی کنیکشن رکھنے والے افراد کے لیے بجلی اور قدرتی گیس کی فراہمی پر قابل ادائیگی ٹیکس اور وفاقی ٹیکس کے علاوہ مجموعی بل کی رقم پر اضافی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اضافی ٹیکس صرف ان اداروں پر لاگو ہوگا جنہوں نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر حاصل نہیں کیا یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے زیر انتظام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ ماہانہ بنیادوں پر غیر رجسٹرڈ صنعتی اداروں کو سپلائی پر 17% کی یکساں شرح لاگو کی گئی، جو غیر رجسٹرڈ صنعتی کنیکشن رکھنے والے افراد کو بجلی اور قدرتی گیس کی فراہمی پر قابل ادائیگی ٹیکس کے علاوہ ہوگی۔ تاہم غیر رجسٹرڈ تجارتی اداروں کے لیے مختلف نرخ نافذ کیے گئے،
جس کے تحت 10,100 روپے سے 20,000 تک کے بل پر 7% جبکہ 10,000 روپے تک کی رقم پر 5% اضافی سیل ٹیکس لاگو ہوگا۔ علاوہ ازیں تمام غیر رجسٹرڈ تجارتی اداروں کے لیے 50,000 ماہانہ سے زائد بل کی رقم پر 17% اضافی سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی یمن پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے جنوب مشرقی صوبے شبوہ میں سعودی اتحاد کی تازہ بمباری سے 7 بے گناہ شہری شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یمنی خبر رساں ایجنسی المسیرہ کے مطابق گزشتہ روز سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے تیل کے ذخائر سے مالا مال ڈسٹرکٹ مرکھا میں ایک گاڑی پر بمباری کی، جس میں گاڑی میں سوار تمام لوگ شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے وقت گاڑی میں 7 مسافر سوار تھے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں عرب اتحاد نے یمن پر سن 2015 میں باقاعدہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں اب تک سینکڑوں افراد شہید جبکہ ہزاروں بے گناہ شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سعودی اتحاد نے گزشتہ کئی سالوں سے یمن کو جانے والی امداد، جن میں خوراک اور ادویات شامل ہیں، روک رکھی ہیں، جس کے باعث پہلے سے جنگ کا شکار ملک یمن قحط سالی کا بھی شکار ہو گیا ہے۔ بحرین کی مرکزی اپوزیشن جماعت الوفاق اسلامک سوسائٹی نے مانامہ حکومت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت بحرینی عوام کی مرضی کے خلاف پالیسی پر چل رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحرین کی مرکزی اپوزیشن جماعت الوفاق نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو بحرینی عوام یکسر مسترد کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مانامہ حکومت کا یہ اقدام بحرینی تاریخ اور اسلامی شناخت کے سراسر منافی ہے۔ بحرینی عوام مقبوضہ ریاست کے ساتھ ناجائز تعلقات کو ایک گناہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بحرینی عوام فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرتی ہے اور ان کی جائز جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ الوفاق الاسلامک نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کا کوئی بھی اقدام جو بحرینی عوام کے امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا، اسے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ کسی ایک نسلی یا سیاسی گروپ سے تعلق رکھنے والی حکومت افغانستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹی وی پر خطاب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران افغانستان کے ساتھ سرحد پر داعش کی موجودگی کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی سرحد کے دوسری جانب کسی دہشت گرد گروپ داعش کی موجودگی اور دوسرے ممالک پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان میں داعش کی موجودگی نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ کسی ایک نسلی یا سیاسی گروپ سے تعلق رکھنے والی حکومت افغانستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، لہٰذا افغانستان میں تمام شراکت داروں پر مشتمل حکومت تشکیل دی جائے۔ ایران نے زور دیا کہ طالبان افغانستان میں مستقبل کے حل کا حصہ ضرور بنے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کورونا لاک ڈاؤن کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے مرچوں کے سپرے کا استعمال کیا۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے 200 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد مظاہرین اور 6 پولیس والے زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرے میں شامل افراد کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ مظاہرین حکومتی اقدامات کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ خیال رہے کہ کورونا کیسز بڑھنے پر میلبرن میں 6ٹھی بار لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1886 نئے کیسز اور 7 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین ایو لے ڈرائن نے کہا ہے کہ امریکہ اور آسٹریلیا نے آبدوز خریداری کے ٹھیکے سے متعلق جھوٹ بولا ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے اتحاد پر یورپی یونین نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین ایو لے ڈرائن کا کہنا ہے کہ آبدوز معاملے پر آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ نے جھوٹ بولا ہے، جس سے ان کے اعتماد کو شدید دھچکا لگا ہے۔ سفیر واپس بلا کر ظاہر کیا کہ وہ کس قدر ناراض ہیں اور ان کے درمیان اعتماد کے رشتے میں کس قدر بحران پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے سفیر بلانے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ وہ ان کی موقع پرستی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سیکیورٹی معاہدے میں برطانیہ تیسرے پہیے کی طرح ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے معاملات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ٹرمپ اپنے اقدامات کی چرچا سوشل میڈیا پر کرتے تھے، جبکہ جو بائیڈن سوشل میڈیا استعمال کیے بغیر کام کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا فرانس کی روایتی آبدوز ڈیل توڑ کر اب امریکہ کی ایٹمی آبدوز خرید رہا ہے، جس پر فرانس نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ ادھر امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے اتحاد پر یورپی یونین نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بورل کا کہنا ہے کہ معاہدے سے فرانس کو معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔